اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. یہ کلمہ انما الاعمال کی مختلف لغات میں مختلف الفاظ میں مختلف روایات میں وارد ہے، ذکر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مختلف لغات، مختلف الفاظ، مختلف روایات میں یہ وارد ہے، ذکر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات بغیر انما کی، انما کے ساتھ انما الاعمال بالنیات، بغیر انما کے الاعمال بالنیات۔ صحیح ابن حبان میں اس طرح یہ کلمات ذکر ہے۔ صحیح ابن حبان میں انما الاعمال، انما کے ساتھ جمع، الاعمال بالنیات بغیر انما کے جمع کے صیغہ میں ذکر ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیت، اعمال جمع انما کے ساتھ، بالنیت مفرد، انما الاعمال بالنیت، انما الاعمال بالنیت۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس طرح یہ لفظ ذکر ہے۔ العمل بالنیت، العمل بالنیت مفرد، عمل بھی مفرد، نیت بھی مفرد، بغیر انما۔ یہ کتاب الہجرت اور کتاب النکاح میں بخاری شریف میں ذکر ہے۔ کتاب الہجرت میں، کتاب النکاح۔ نمبر 5،
الاعمال بالنیت، اعمال جمع، نیت مفرد، بغیر انما کے. الاعمال بالنیت. یہ کتاب الایمان میں، بخاری شریف کتاب الایمان میں، اور کتاب العتق میں یعنی 5 طریقہ سے یہ کلمہ، یہ لفظ روایات میں وارد ہے. انما الاعمال بالنیات، ایک الاعمال بالنیات، دو انما الاعمال بالنیت، تین العمل بالنیت، چار الاعمال بالنیت، پانچ طریقے سے یہ کلمہ، یہ لفظ وارد ہے، ذکر ہے. بات آ گئی یہاں تک سمجھ لوں. انما یہ حرف حصر، اس کو حرف حصر کہا جاتا ہے. انما حرف حصر کہ اعمال کی مقبولیت نیت میں بند ہے. حصر اعمال کی انحصار نیت میں ہے. انما میں یہ جو ما ہے، اس کو مائے کافہ کہا جاتا ہے. ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ان حروف مشبہ بالفعل، ان کا عمل ہے اس میں منصوب خبر مرفوع. یہاں ماں کی وجہ سے اس کا عمل ختم ہو گیا، یہ عمل نہیں کرتا. وغیرہ تو انما الاعمال بالنیات، ان اعمال منصوب ہو اس میں ان ہے، لیکن یہ ماں کی وجہ سے اب اس ان کا عمل ختم ہو گیا، یہ عمل نہیں کرتا. انما الاعمال پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. انما الاعمال یہ مبتدا ہے، بالنیات اس کا خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو انما اعمال مبتدا ہے، بنابر ابتدا کی مرفوع ہے، بالنیات متعلق معذوف کے ساتھ خبر ہے. اعمال یہ جمع ہے عمل کا. اعمال یہ جمع ہے، مفرد اس کا عمل ہے. علم یعلم سمع اسمعوا کے باب سے عامل ہے یا عمل ہو. لغت میں اس کا معنی ہے عمل کا ساختن. عمل کا لغوی معنی ساختن.
عمل کا اصطلاحی معنی، عمل کا اصطلاحی معنی یہ حدیث مشکات شریف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہے کسی کے ذہن میں عمل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اگر ہے کسی کے ذہن میں تو بتا دے، اظہار کریں۔ عمل کا اصطلاحی معنی، عمل کا اصطلاحی معنی ہے حرکت البدن بکلہ او ببعضہ، جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عمل کا اصطلاحی شریعت میں اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرکت البدن بکلہ او ببعضہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قیام کی حالت ہے، رکوع کی حالت ہے، سجود کی حالت ہے، قعود کی حالت ہے، تو بعض ارکان میں تمام اعضاء حرکت کرتے ہیں اور بعض ارکان میں کچھ اعضاء حرکت کرتے ہیں، کچھ حرکت نہیں کرتے۔ بعض نماز کے ارکان میں سارا بدن حرکت کر رہا ہے، اب بعض ارکان میں کچھ اعضاء حرکت کرتے ہیں، کچھ حرکت نہیں کرتے۔ تمام بدن حرکت کرے عبادت میں یا کچھ اعضاء حرکت کریں، کچھ حرکت نہ کریں۔ بات سمجھا؟ تو عمل کا اصطلاحی معنی حرکت البدن بکلہ او ببعضہ، یہ ہے اصطلاح میں عمل کا، عمل کا لغوی معنی اور عمل کا اصطلاحی معنی۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ دوسرا ہے فعل، دوسرا کیا ہے؟ فعل۔ فعل کا لغت میں کیا معنی کیا ہے؟ کار۔ فعل کا لغت میں معنی کار یعنی کام۔ فعل در لغت کار را گوید، اگر سمجھ میں کام تو کہتے۔ فعل اور عمل میں فرق ہے یا نہیں؟ فعل عمل دونوں ایک ہے یا ان میں فرق ہے؟ آپ سمجھ جائے، عمل اور فعل یہ دونوں ایک ہے یا فرق؟ اس میں اہل لغت کا اختلاف، اس میں اہل لغت کا اختلاف۔ صاحب قاموس، قاموس لغت کی کتاب ہے، صاحب قاموس کے نزدیک دونوں مترادف ہے، فرق نہیں، عمل کا و فعل کا، دونوں مترادف ہے، دونوں متحد ہے، ایک معنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
امام راغب فرماتے ہیں نہیں، ان میں فرق ہے، یہ مترادف نہیں، فعل میں عمل میں فرق ہے۔ فعل عام ہے، اختیاری غیر اختیاری دونوں پر اس کا اطلاق ہے۔ اختیار سے کوئی کام تم نے کیا اس کو فعل کہتے ہیں، غیر اختیاری کام کیا اس کو فعل کہتے ہیں۔ عمل میں عمل خاص ہے، صرف اختیاری کو کہتے ہیں، فعل جو تمہارے اختیار میں ہے کام اس کو عمل کہتے ہیں۔ فعل عام اختیاری غیر اختیاری دونوں پر اس کا اطلاق، اور عمل خاص ہے، صرف اختیاری پر اس کا اطلاق۔ بات آ گئی میں سمجھ میں؟ امام راغب کے نزدیک فرق ہے کہ فعل عام ہے، اختیاری غیر اختیاری دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور عمل خاص ہے اختیاری پر۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق، عمل میں مشقت کا قید ہے، وہ کام کی جس میں مشقت و تکلیف ہو اس کو عمل کہتے ہیں۔ فعل میں مشقت کا قید نہیں، تکلیف ہو یا بغیر تکلیف، تکلیف والا کام یا بغیر تکلیف۔ نماز ہے تو اس میں تکلیف ہے کہ آپ سردی میں اٹھیں گے، وضو کریں گے، یہ اٹھنا بھی سردی میں تکلیف ہے، وضو کرنا بھی تکلیف ہے، کبھی بھی گرم پانی ملے نہ ملے سرد پانی سے۔ روزہ میں بھی عمل ہے، تکلیف ہے کہ سارا دن آپ بھوک و پیاس میں گزارتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی عمل ہے، اس میں تکلیف ہے۔ اب تعلیم ہے، آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی تکلیف ہے۔ تو عمل وہ ہے کہ جس کے اندر تکلیف، فعل میں تکلیف کا قید نہیں ہے کہ بغیر تکلیف کے کوئی کام۔ یہ دو فرق۔ تیسرا فرق، عمل میں استمرار، دوام ہے، عمل میں درازی و طول ہے کہ وہ عمل ہمیشہ کیا جائے۔ فعل میں یہ امتداد، طول، درازی نہیں، ایک مرتبہ کر لیا ہو گیا اس کا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین فعلوا نہیں فرمایا، عملوا، کہ ہمیشہ ہو عمل، ہمیشہ اس کو کرتا رہے، کہ عمل میں کہ ہمیشہ اس کو کرے، فعل میں ہمیشگی کا قید شرط نہیں، جیسے کہ قرآن کریم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو ختم کیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا زمانہ تک وہ سلسلہ چلا۔ بات سمجھا کہ فعل میں عمل میں فرق ہے، عمل کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یاد رکھنا۔ فعل بکسر الفا، یہ اسم مصدر ہے، جمع اس کا افعال آتا ہے، مصدر نہیں، اسم جمع، اسم ہے، اسم مفرد ہے، اس میں فعل اسم مفرد، جمع اس کا افعال آتا ہے۔ فعل بالفتح، بفتح الفاء، یہ ہے مصدر، فعل بفتح، یہ باب ضرب یضربو سے یہ مصدر ہے، فعل بکسر یہ اسم مفرد ہے، افعال جمع ہے اس کا۔ انما الاعمال، یا یہاں تک سیان اعمال پر بیان ہو گیا ہے، انما الاعمال، عمل کے دو قسمیں یاد رکھنا چاہیے، عمل کے دو قسمیں، ایک ہے عمل مقصودی اور دوسرا عمل غیر مقصود۔ ایک ہے عمل مقصودی اور دوسرا عمل غیر مقصود۔ جو عمل مقصودی ہے اس میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے وہ ادا نہیں ہوتا۔ مقصودی عمل یہ فرض ہے، نیت بغیر نیت کے۔ نماز مقصودی عمل ہے، بغیر نیت کے آپ قیام کریں، رکوع سجود سب ارکان کو، تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرض ترک ہو گیا۔ نیت کریں گے تو پھر یہ عبادت ہوگی۔ اسی طرح صوم روزہ، سارا دن آپ نہ کھائے نہ پیے، نیت کے بغیر یہ عبادت نہیں، یہ عادت ہے، تو روزہ ادا نہیں ہو۔ نماز میں نیت فرض، روزہ میں نیت فرض، حج میں نیت فرض، زکوٰۃ میں نیت فرض۔ اگر سارا آپ ارکان اعمال ادا کریں حج میں بغیر نیت کے تو حج نہیں ہوگا۔ آپ سارا مال خرچ کریں بغیر نیت کے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ میں بھی نیت فرض ہے، آپ نیت کر کے مال کو علیحدہ کریں کہ یہ سارا مال زکوٰۃ کا ہے، پھر اس کو دیتے رہیں، نیت کی ضرورت نہیں، بس ابتدا کر دیں، یا دیتے وقت نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ کا ہے،
اگر بغیر زکوٰۃ کے سارا اپنا مال آپ خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اعمال مقصودی میں زکوٰۃ فرض ہے، اعمال غیر مقصودی میں وہ نیت فرض ہے۔ اعمال مقصودی میں نیت فرض ہے، اعمال غیر مقصودی میں نیت فرض ہے، بغیر نیت کے وہ ہو جائے۔ مثلا وضو ہے، بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے، وضو ہو جائے۔ آپ اعضاء کو دھو لیں گے، یدین رجلین مس اور وجہ، وضو ہو جائے کہ نماز پڑھو، عبادت کرو۔ سمجھا یا نہیں؟ اگر نیت کر کے وضو کیا تب بھی وضو ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ فرق ہے، نیت کریں گے ثواب نیت کا مل جائے ایک، اور نیت کر کے وضو کریں گے پورا بدن پاک ہوگا۔ بغیر نیت کے صرف وہی اعضاء یدین رجلین وجہ پاک ہوں گے، پورا بدن نہیں ہو، یہ فرق۔ بات سمجھا یا نہیں؟ اسی طرح طلاق بغیر نیت کے واقع ہو، جو صریح طلاق ہے بغیر نیت کے بیوی کو کہا تو طلاق ہے، وہ طلاق واقع ہو گئی، نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ طلاق یہ مقصودی عمل نہیں، غیر مقصود، بلکہ ابغض الحلال طلاق۔ طلاق حلال ہے کہ لیکن ابغض ہے۔ تو حاصل کلام کی جو عمل غیر مقصودی ہے وہ بغیر نیت کے ادا ہوگی، اور جو مقصودی ہے اس میں نیت فرض ہے۔ بات سمجھایا جائے؟ پانی خود مطہر ہے، ہاں مٹی تراب یہ مطہر نہیں، اس میں نیت فرض ہے تیمم کی۔ یہ نیت سے یہ جو ہے نا تراب مطہر بنے گی، بغیر نیت کے یہ مطہر نہیں ہے بلکہ ملبس ہے۔ آپ اپنے چہرے پر تیل لگائے، پھر تیمم کر کے یہ ہاتھوں کو چہرے پر مسح کرے، پھر آئینہ میں دیکھ لے ذرا اپنا چہرہ کہ یہ پاک ہو گیا ہے، یہ سارا سمجھانا مسخ ہو گیا تھا۔ سمجھا؟ تو آج کا سبق انما الاعمال بس بالنیات، انشاءاللہ اس پر ایک خاص بیان ہو گئے۔